یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ پاک، اے میرے خالق و مالک، یہ غازی تیرے وہ بندے ہیں جن کے راز، جن کے بید ہر شخص پر روشن نہیں ہو سکتے۔ ان کے مقاصد اور ان کے عزائم کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو نے اپنی رحمت سے اس دنیا میں اپنی نیابت اور اپنی خلافت کا منصب عطا کیا۔ یہی وہ کام انجام دینا چاہتے ہیں جو تیری رضا کے عین مطابق ہے۔ ذوق خدائی سے غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا کرے۔ جو لوگ اس دنیا میں خدا کی رضا پوری کرتے ہیں اور اس کے احکام کو رواج دیتے ہیں، وہ حقیقت میں خدا کے کرندے ہوتے ہیں، اور ان کے اس جذبے کو ذوق خدائی سے تعبیر کرنا ہر لحاظ سے مناسب ہے۔ پھر اقبال کی احتیاط ملاحظہ ہو کے فرمایا، یہ ذوق انہیں خدا ہی نے بخشا ہے۔ پرسرار بندوں کی ایک شرح یہ کی گئی ہے کہ راڈرک کو عربوں کے حملے کی پہلی خبر ان لفظوں میں ملتی تھی کہ خدا جانے یہ حملہ آور زمین سے ابل پڑے یا آسمان سے ٹپکے۔ گویا اس حملے نے اہل ہسپانیہ کو سراسر حیرت میں ڈال دیا تھا، لہذا ہسپانوی نقطہ نگاہ سے وہ پرسرار ہوئے۔ اے پالنے والے، میری فوج کے جیالے جو اپنی کشتیاں جلا کر رائے حق میں اپنے دشمن کے خلاف نبرد آزما ہیں، وہ غازی ہیں جن کے کردار اور صلاحیتوں کا بھید کسی پر منکشف نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو تو تیری جانب سے قیادت اور سرداری کی صلاحیت عطا ہوتی ہے۔ دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہی غازی ہیں جن کی ٹھوکر سے جنگلوں اور دریاؤں کے دل دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہی غازی ہیں جن کی ہیبت سے پہاڑ سمٹ کر رائی بن گئے۔ اس سے مراد یہ کہ ان کی جو یورشیں اور ترک تازیاں یہ جنگل روک سکتے ہیں، نہ دریا اور نہ پہاڑ۔ ان کی جو یورش ہے، ان کی جو کوششیں ہیں، ان کے جو حملے ہیں، اس کو تو نہ جنگل روک سکتے ہیں، نہ دریا اور نہ پہاڑ۔ جو بھی چیز ان کی راہ میں حائل ہوتی ہے، ان کو روکنے میں ناکام رہتی ہے۔ یہ لوگ تو صحراؤں اور دریاؤں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ ان کی ہیبت سے پہاڑوں کے دل بھی لرز اٹھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے جان بازوں کے عزم و حوصلے اور جرأت و ہمت کے سامنے جنگل، دریا اور پہاڑ بھی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تیسرا شعر ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے لذت آشنائی۔ واہ! سچ عشق و محبت میں ایسی لذت ہے کہ وہ انسان کے دل کو دونوں جہانوں سے بیگانہ بنا دیتی ہے۔ یعنی اے میرے باری تعالیٰ، یہ غازی تیرے عشق میں اس درجہ سرشار ہیں کہ دنیا اور آخرت میں تیرے سوا ان کا کوئی مقصود نہیں۔ یہ لڑتے ہیں تو تیرے لیے اور صلح کرتے ہیں تو تیرے لیے، جیتے ہیں تو تیری خاطر اور مرتے ہیں تو تیری خاطر۔ اے باری تعالیٰ، ان غازیوں کے پاکیزہ قلوب میں تیرے عشق کے حقیقی کا جو طوفان موزن ہے، اس عشق میں ہی وہ لذت موجود ہوتی ہے جو انسان کو ہمیشہ سرمست، سرشار رکھتی ہے اور دونوں جہانوں سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے۔
وہ دنیا آخرت میں صرف تجھے ہی اپنا مقصود تصور کرتے ہیں اور تیری ہی خاطر زندہ رہتے ہیں اور تیرے لیے ہی موت سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اس کا اگلا شعر جو ہے، چوتھا شعر، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کا مقصود تو مطلوب شہادت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ مال غنیمت کا خواہاں نہیں ہو سکتا اور سلطنت و حکومت کا طلبگار بھی نہیں ہو سکتا۔ شہادت کے لفظی معنی ہے گواہی۔ اس کا عام مفہوم یہ ہے کہ انسان رائے حق میں اپنی جان بے دریغ قربان کر دے، لیکن یہاں مقصود صداقت اور حق پرستی کی گواہی ہے۔ ایماندار لوگوں کی فوجیں جب اپنے وطن سے باہر نکلتی ہیں تو اس لیے نہیں نکلتی کہ مال و دولت حاصل کریں، سونے چاندی کے انبار سمیٹ لیں یا بڑی بڑی سلطنتیں جو ہے وہ پیدا کر لیں۔ ان کا مقصد، ان کا مقصود، ان کا حاصل صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ہر جگہ خدا کے نام کا ڈنکا بجائیں، اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کو دنیا تک پہنچائیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں شہادت کہتے ہیں۔ البتہ شہادت کی آخری منزل یہ ہے کہ اگر خدا کی رضا کے کام انجام دیتے ہوئے جان دے دینے کا موقع بھی آ جائے تو ایماندار لوگ اپنا فرض ادا کرتے رہیں، خواہ ان کے جسم کا عضو کٹ جائے۔ یہ لوگ ایسے صاحب ایمان ہیں جن کا مقصد اللہ کی راہ میں شہادت کے حصول کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ نہ تو دوسروں کی املاک پر قابض ہونے میں یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی اس قبضے سے حاصل ہونے والا لوٹ کا مال ان کا مقصود ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت اقبال کی یہ خوبصورت جو نظم ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب شے، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ واہ! میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اس پوئٹری کو اپنے پاک فوج کے شہداء و غازیوں کے نام۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔